اور اللہ پر یقین۔ ساز و سامان نہیں تھا، جنگ کے آلات نہیں تھے، تلواریں سب کے پاس نہیں تھے، اسلحہ سب کے پاس نہیں تھا، لیکن بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ پر تھا۔ تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو فتح عطا فرماتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہر حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کرنا اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو میری مدد کرے، کس سے رابطہ کروں، کس کو کروں۔ ہم لوگوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، لیکن سرکار نے کیا ہمیں سبق دیا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو اللہ کی طرف میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں، نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مدد کے لیے خود ایسے لوگوں کو منتخب کر دے گا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے راستے کیسے آسان ہو گئے اور کیسے اس کی مشکل آسانی میں بدل گئی۔ اسی طرح پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی بھی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ غزوہ بدر میں دو ایسے لوگ بھی آئے تھے کفار کی طرف سے، ایک ابو البختری اور دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا، جنہوں نے اس وقت تک ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ان دونوں کو کوئی قتل نہ کرے، کیونکہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، ان کو زبردستی لایا گیا، ان کا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو زبردستی لایا گیا، لہذا کوئی بھی ان پہ حملہ نہ کرے اور ان کو قتل نہ کرے کہ یہ مجبوراً درمیان میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور مجبور کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کفار کا، مشرکین کا سردار ابو جہل، اسے چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے وافل جہنم کر دیا۔ اس کا سر اتار کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پتہ چلا کہ جب بندے کو کامیابی ملے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کسی معاملے میں کامیابی مل جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی محنت اور اپنی کاوش کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی، میں نے اس کے لیے اتنا کام کیا، میں اتنا جاگا، میں دن رات اتنی محنت کرتا رہا، اپنی محنت کی داستانیں سناتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اپنی طرف سے جب بھی کامیابی ملے اس پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساتواں سبق یہ ملتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگ کے موقع پر بھی دشمنوں کی لاشوں کو بے حرمتی سے بچایا۔ ایک 70 کفار مشرکین اس میں وافل جہنم ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ جو وافل جہنم ہوئے ان کو میدان بدر میں ایسے نہیں چھوڑ کر آ گئے، کفار بھاگ چکے تھے، انہیں شکست ہوئی، وہ سب نکل گئے چھوڑ کر، لیکن سرکار نے ان کو ایسے ہی، ان کفار کی لاشوں کو بھی ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک کنویں کے اندر سب کی لاشوں کو ڈالا تاکہ
انہیں گدے نہ کھائیں، چیلے کوے نہ کھائیں، پرندے نہ کھائیں اور بدبو نہ پھیلے، بے حرمتی نہ ہو۔ دیکھیں ایسے موقع پر بھی کہ جب چند یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو عبرت کا نشان بنائیں، ایسے موقع پر بھی ایک انسان کے لیے یہ سوچ رکھنا کہ چلیں دنیا کی زندگی ان کی اسلام دشمنی میں جیسے بھی گزری، پھر بھی ان کی میتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو گڑھے میں ایک کنویں میں ڈال کر سب کو اسے بند کر دیا گیا۔ پھر اس سے ہمیں 8واں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ قیدی جن کو قیدی بنا کر مدینہ پاک لایا گیا 70 کے قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، کافر تھے اس لیے تو قید کر کے لائے تھے، دشمن تھے اس لیے تو قید کر کے لائے تھے، لیکن ان دشمنوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ خود گھر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھی، خود کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے، ان کو روٹی پکا کے کھلاتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک تاریخ میں کسی اور مقام پر نہیں ملتا جو صحابہ کرام نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا، کہ خود بھوکے راتیں گزار دیتے تھے اور ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے۔ کئی مرتبہ قیدی سوچتے تھے کہ یار کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور یہ بھوکے سو۔ قیدیوں کو اس حسن سلوک پر رشک آتا تھا۔ تو جب کسی دشمن پہ غلبہ ملے، فتح ملے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، برا سلوک کیا جائے جس سے وہ مزید متنفر ہو اور اسلام سے دور ہو، بلکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا مخالف ہے اگر وہ بندے کے قبضے میں آ جائے، کسی طرح بندے کے دائرہ اختیار میں آ جائے، تو پھر اس پر کسی طرح کا ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب ان قیدیوں کا فدیہ رکھا گیا کہ وہ اتنا پیسے دیں اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیں، اب جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مسلمانوں کے 10 بچوں کو کیا سکھائیں؟ اس وقت لکھنے پڑھنے کی بہت زیادہ ویلیو تھی، بڑی اہمیت تھی کہ ایک کثیر تعداد تھی مسلمانوں کے اندر جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب اگرچہ وہ کافر تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا یہ کتنا ضروری ہے، کہ اگر کوئی اپنا نہیں مل رہا تو کافر سے بھی مدد لے گی، یعنی کافر سے بھی اس کے بارے میں رہنمائی لے دی گئی کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اپنا کوئی نہیں ہے، جب اپنا کوئی اپنے نہیں ہے تو ان سے بھی یہ لیا گیا، اور یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی تھی وہ دینی مطلب قرآن پاک کی تو نہیں تھی نا، کہ یہ کہا قرآن تو سرکار سکھاتی، قرآن تو صحابہ کرام کو آتا ہے، تو یہ دنیاوی لحاظ سے تھا۔ لکھنا پڑھنا کیا تھا؟ یہ ایک دنیاوی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیاوی ضروریات کے لیے لکھنا پڑھنا یہ بھی اسلام کا ہی حکم ہے، یعنی مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اسکول ایسا ہے یا لکھنا پڑھنا ایسا ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے ایک حد تک،
اور ایک دائرہ کار کے مطابق دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ ہر مسلمان کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، لیکن فی زمانہ اس میں اتنا مبالغہ ہو گیا کہ قرآن پاک بھی چھوڑ دیا، دین بھی چھوڑ دیا، جو دین کی ساری ضروریات تھیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور صرف دنیاوی علوم سیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے دنیاوی علوم میں مگن ہو گئے کہ دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ فی زمانہ جو تعلیم کا نظام ہے، اسکولوں کی کالجوں کی تعلیم کا جو سسٹم ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ دین کی تعلیم کا کیا وقت بچتا ہے کہ صبح بچے اسکول چلے جاتے ہیں، 1:30-2 بجے چھٹی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹیوشن چلے جاتے ہیں، 5-6 بجے جا کے چھٹی ہوتی ہے۔ اب جس نے روز 10-12 گھنٹے 10-12 کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد پڑھنے کو دل کرتا ہے، پھر کہتے ہیں چلو جی کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، 15 منٹ کو قرآن ہی پڑھا جائے۔ وہ 15 منٹ میں کیا پڑھیں گے؟ یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہمارے پاس روزانہ بچے کے 10 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ زیادہ سے زیادہ صبح فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، اسکول محلے میں 10 ہیں اور مدرسہ 1 ہے، 10 ہر اسکول میں 10-10 15-15 استاد ہیں، 20-20 استاد ہیں، اور مسجد میں پڑھانے والا قاری صاحب 1 ہے، سارے محلے کے بچے، چلو نہ ہی سارے ہوں، آپ 50 بچہ لگا دیں، ہر مسجد سے روزانہ سے وہ 50 بچہ پڑھنے آتے ہیں، کہ کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک بچے کو قاری صاحب کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ 1 منٹ ایک بچے کے لیے، پھر قرآن پاک کیسے آئے؟ وہ تو ہماری زبان بھی نہیں، عربی زبان ہے، تو صحیح معنوں میں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ جب ایک بچے کے لیے ٹائم ہی 1 منٹ؟ جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو پڑھانے والے بھی زیادہ ہونے چاہیے، جب پڑھانے والے زیادہ رکھیں گے تو ان کے اخراجات بھی اسی طرح بڑھیں گے۔ تو تعلیم کا سسٹم تو تبھی اچھا ہو سکتا ہے کہ ایک قاری صاحب زیادہ سے زیادہ 10-12 بچوں کو ٹائم دیں تو وہ ان کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ مسجدوں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 70-70 80-80 بچہ 100 بچہ فجر کی نماز کے بعد آ جاتا ہے اور قاری صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ اب وہ کس بچے کو کتنا ٹائم دیں، یہ ہر کوئی خود سوچے۔ اور جو لوگ گھروں میں قاری صاحبان کو رکھ لیتے ہیں کہ چلے جی ہم 500 روپیہ دے دیں گے گھر میں آ کے پڑھائیے، وہ بھی 10-12 منٹ ٹائم بچہ وضو کرنے میں اور ادھر ادھر وقت گزارتا ہے، اور اتنے میں قاری صاحب کے آگے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم یقیناً غزوہ بدر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھنا پڑھنا یہ آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے جیسے سرکار نے حکم فرمایا اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے لیے ایک خاص خصوصی وقت نکالا جائے جس میں وہ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھے سیکھے اور دین سیکھے۔ غزوہ بدر کے ان پیغامات اور اس بات کے ساتھ ساتھ آج ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی یوم وصال ہے، آپ کی سیرت پہ بھی بات کریں تو یقیناً بہت طویل ہو جائے گی، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ صحابہ کرام کی نظر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس دن آپ کے گھر ہوتے، یعنی باری تھی نا ازواج مطہرات کی، تو جس دن آپ کی باری ہوتی صحابہ کرام آپ کی رضا کے لیے کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے تھے تو اس دن کرتے تھے۔ سرکار کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے تھے تو کس دن کرتے تھے؟ جس دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی۔ دیگر ازواج مطہرات نے اسے محسوس کیا کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں تو ان کی باری میں بھیجتے ہیں،
बारी बारी में नहीं भेजते, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और कहा कि आप सरकार से मुतालबा करें कि सहाबा किराम ये फ़र्क क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की खिदमत में आई और एक हदीस पाक में है कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से भी ये गुजारिश की गई कि हुजूर की बारगाह में आप हमारी सिफारिश करें। ये सहाबा किराम इस चीज़ में फ़र्क न करें, वो सरकार जहाँ भी तशरीफ़ फरमा हो, जिस ज़ौजा मोहतरमा के पास हो, वहीं अपना हदिया भेज दिया कर। वो इंतज़ार करते हैं कि जब सरकार की बारी हज़रत आयशा के घर में आएगी हम फिर भेजेंगे। ऐसा न करें। जब सरकार की खिदमत में हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ये गुजारिश पेश की कि हम ये महसूस करती हैं, तो सरकार ने फरमाया कि ये तो ग़ुलाम हैं, सहाबा किराम तो ग़ुलाम हैं, इनको तो पाबंद किया जा सकता है, लेकिन मुझे तो वही भी तब आती है जब मैं इनके घर होता हूँ। जब मैं आयशा सिद्दीक़ा के घर होता हूँ तो वही भी तब आती है, तो फिर रब को क्या कहेंगे। इसलिए जिस बात पे रब राज़ी है उसी से मैं राज़ी हूँ, और तुम इन चीज़ों को इग्नोर कर दो, इसे महसूस न करो कि इससे अल्लाह अल्लाह के रसूल राज़ी होते हैं। आपकी सखावत इतनी मशहूर है। एक मरतबा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से 80-90 हज़ार रुपये की रकम बनती, 80-90 लाख रुपए की रकम बनती, वो आपकी खिदमत में हदिया भेजा गया। आप रोज़े की हालत में थी, 80-90 लाख रुपया इफ्तारी से पहले पहले आपने अल्लाह की राह में सदका किया। ये था जज्बा। सरकार से फ़क्र फाका की शान सुनी थी, यूं अमल करती थी। 80-90 लाख रुपया अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर दिया, और जब इफ्तारी का वक्त आया तो करीब कहने लगी कि थोड़े से पैसे बचा लेती, घर में इफ्तारी का एहतमाम भी कर लेती। तो कहा ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा, ये तुमने आयो पहले बात करती तो चलो कोई इसके बारे में सोचा जा सकता था। आपके पास लाखों दिरहम आते, आप अगले दिन के लिए बचा कर नहीं रखती थी। जो कुछ भी आता अगले दिन के लिए बचा कर नहीं रखती थी। अल्लाह पर इतना भरोसा था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था, और सरकार से इल्म के इतने खजाने मिले थे कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जब भी कोई मसला ऐसा दरपेश होता जिसका उन्हें इल्म नहीं होता, वो आपकी खिदमत में आते। फरमाते हैं कि जब भी हमें कोई मसला पेश आया है, कभी हमें मायूसी नहीं हुई। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें वो बताया है। इससे ये भी सबक और पैगाम मिलता है कि दीन की तालीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, जितनी मर्दों के लिए ज़रूरी है उससे बढ़कर दीन की तालीम औरतों के लिए भी ज़रूरी है। मर्दों के मदरसे तो चलो बच्चों के आपको गाय बकाय मिल जाते हैं, लेकिन बच्चियों के मदरसे इलाके में ढूंढने से भी नहीं मिलते। उनके लिए कोई ऐसा तालीम व तरबियत का, दीनी तालीम व तरबियत का एहतमाम नहीं किया जाता। इस तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि जहाँ बच्चों के लिए मदारिस बनाए जाते हैं, एहतमाम किया जाता है, वहाँ बच्चियों की दीनी तालीम व तरबियत के लिए भी हमें कोई इंतज़ाम करना चाहिए। और ये किसी और ने नहीं करना, ये हम सब ने ही मिलजुल के करना है। हम सब ने एक दूसरे के साथ ताउन करके, जब सोच बनेगी तो सोच क्या होता है, एक बीज होता है। सोच क्या होता है, बीज होता है। बंदा फिर उस सोच पे अमल करता है, थोड़ा सा काम शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, वही दरख्त बन जाता है, वही पौधा बन जाता है। तो हमारे अंदर ये सोच आएगी कि जहाँ बच्चों के मदरसे हैं वहाँ बच्चियों के भी मदरसे हर मोहल्ले में होने चाहिए, हर मस्जिद के साथ होने चाहिए। जब ये सोच आएगी तो फिर आगे बढ़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म व फज़ल के सदक़े ऐसी सोच अता फरमाए, और हमें बच्चों बच्चियों के लिए दीनी मदारिस कायम करने की और उनको आबाद करने की
ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. تمام